الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ ایک دفعہ درشیف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ایک چیونٹیوں کی وادی سے ان کا گزر ہوا، جہاں کثرت سے چیونٹیاں موجود تھیں۔ تو ان میں ایک چیونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں سارے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر روند نہ دے، پاؤں کے نیچے کچل نہ دے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ مولانا اعجاز علی صاحب نے نفحۃ العرب میں بعض مفسرین سے یہاں کچھ نقل کیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے آواز سن لی۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود پیچھے تذکرہ ہے علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانداروں کی بولیاں سلیمان علیہ السلام کو سکھا دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا اللہ کی بندی، ہمارا تو لشکر ہوا میں اڑ رہا ہے، تم زمین پہ ہو، ہم تجھے کیسے لتاڑیں گے، پاؤں سے کیسے روندیں گے؟ اور دوسری بات ہے تجھے پتہ ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، پھر یہ ہمارے بارے میں کیسی آواز لگا دی؟ تو اس چیونٹی نے جواب دیا، کہنے لگی دیکھیں میں نے یہ کب کہا ہے کہ آپ پاؤں سے روندیں گے؟ ہم ادنا سی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی ہے، اتنا بڑا تخت اور اتنا شاہانہ انداز میں آپ اڑ رہے ہیں، مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ میری چیونٹیاں جو ہیں، ہماری ساری جو سہیلیاں ہیں، یہ اللہ کی ناشکری نہ کرنے لگ جائیں۔ صرف جسم کو نہیں روندا جاتا، انسان کے دل کو بھی روندا جاتا ہے۔ تو آپ کے لشکر کی ہیبت کو دیکھ کے کہیں وہ دل میں ناشکری نہ کریں کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کو تو اتنی بڑی نعمتیں دے دی ہیں اور ہم جو ہے ابھی تک ویسے ہی پھر آئی ہیں۔ تو میں ان کو اس ناشکری سے بچانے کے لیے چاہتی تھی وہ آپ کا لشکر دیکھے ہی نہ، وہ سارے اندر بلوں میں گھس جائیں۔ دوسری بات ہے میں نے کب کہا کہ انبیاء علیہ السلام سے کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تو ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ ظلم تو تب ہو جب جانتے بوجھتے کچھ کیا جائے۔ اب آپ چل رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے چیونٹی آ جائے، آپ کو کیا پتہ؟ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، نیچے پکوڑے مار جائیں تو آپ نے جان بوجھ کے تو نہیں مارے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں۔ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کسی پہ ظلم نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود میں ساتھ دفاع بھی کر رہی ہوں کہ انبیاء سے اگر یہ کام ہوگا تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، نادانستہ ہوگا۔ تو یہ چیونٹی کی سمجھداری ہے، وہ اپنی ساتھ والی چیونٹیوں کے لیے فکر کر رہی ہے۔ اب چیونٹی تو ایک حقیر سی مخلوق ہے نا، وجود کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے سب سے چھوٹی مخلوق ہے، لیکن وہ اگر اپنے طبقے کی خیر خواہی کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا، اس کی بات کو قرآن مجید بنا کے نقل کر دی۔ اچھا ویسے چیونٹی کرتے رہ جائیں اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں قرآن مجید میں جب آپ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم یہ جملہ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، قرآن بن گیا ہے نا۔ حالانکہ وہی چیونٹی جو ہم نے اردو میں کہی ہے وہی ہے۔ تو اپنے حلقہ احباب کی خیر خواہی
یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اگر آپ کے دوست احباب میں کوئی کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، اس کی فکر کریں کہ وہ اس کبیرہ گناہ سے محفوظ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کا کوئی بڑا حکم چھوڑ رہا ہے تو اس کی فکر کریں کہ یہ ہمارا دوست ہے، رشتہ دار ہے، یہ فلاں کام اللہ کا چھوڑ رہا ہے، فلاں حکم چھوڑ رہا ہے، اس کی فکر کی جائے۔ جب اللہ ایک چیونٹی، حالانکہ چیونٹی مکلف تو نہیں ہے نا، اللہ کے احکامات کی مکلف تو نہیں ہے، کیا حیثیت ہے، اتنی مخلوق ہے اللہ کی، ہزاروں مخلوقات ہیں، لیکن وہ خیر خواہی اور وہ تڑپ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ پھر فرمایا کہ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن کر مسکرائے کہ بڑی سمجھدار ہے، ٹھیک ہے نا، کتنی فکر کر رہی ہے اپنی چیونٹیوں کی۔ پھر ساتھ خیال آیا کہ دیکھو یہ چیونٹی اس نے میرے بارے میں تبصرہ کیا ہے اور میں نے فوراً سمجھ لیا ہے، تو یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، میرا ذاتی کمال تو نہیں ہے، نعمت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا ذاتی کمال تو نہیں ہے۔ تو فوراً کہنے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اے اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر نعمت کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور اے اللہ مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں آئندہ کی زندگی میں بھی نیک اعمال کروں۔ پھر صرف نیک عمل کی نہیں دعا مانگی، ان اعمل صالحا ترضاہ، ایسے نیک اعمال کروں جس سے اللہ تو راضی ہو جائے۔ نیکی کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں، گناہ سے بھی اللہ ہی روکتے ہیں۔ اگر ہم سے نیکی ہو رہی ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہاں اللہ اس نیکی کو قبول کر لیں تو ہمارا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نیکی کرنے کے بعد اس کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس نیکی کو قبول کر لے۔ اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو بڑا احسان کر دیا امت پہ، ربنا فتقبل منا، اللہ قبول کر لے، قبول ہوگی تو نیکی تب فائدہ ہوگی، ورنہ اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل الفاجر، اللہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دین کا کام کسی گناہ گار اور بدکار آدمی سے لے لیتے ہیں، اس کو فائدہ نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو نیکی ہو جانا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے، اور وہ قبول تب ہوگی جب نیکی کرنے کے بعد ڈرتا رہے گا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں اگر اللہ کو پسند آ جائے تو پھر تو بہت ہے، اگر اللہ کو پسند نہ آئے تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ساتھ قید لگا دی ان اعمل صالحا ترضاہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، فرمایا آقا آپ بھی؟ فرمایا میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں یہ وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لیا ہے، میرے معاملے میں اللہ کی رحمت اتنی کامل ہے اور اتنی جوش میں ہے کہ اس نے میرا چاروں طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے کہ میرا معاملہ تو یقینی ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرائیں گے۔ لیکن عام آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، جائے گا اللہ کے فضل سے۔ پھر عمل کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں جا کے واپس آنا نہیں ہے، اللہ کا فضل لے جائے گا۔ اب فضل کے سہارے بندہ یہاں عمل ہی نہ کرے تو جو فرائض ہیں ان کی تو پوچھ ہوگی، وہ تو ویسے ہی پکڑا جائے گا۔ فرائض کے علاوہ جو نیک اعمال ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، یہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے میں یہ معاون ثابت ہو، اللہ کی محبت کو، اللہ کی شفقت کو مزید حاصل کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہاں کمی رہ جائے گی تو واپس آ کے پوری کر لیں گے، ایسا تو نہیں ہے، بس ایک دفعہ گئے تو گئے۔ تو اس لیے فرمایا ان عمل صالحا ترضاہ،
میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے اللہ آپ راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ جنت میں بھی مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل کر دے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ کے نبی کی دعا کہ اللہ جنت میں بھی مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل کر دے۔ ہمارے ہاں نیک لوگ تو نیک لوگ، گناہگار لوگ بھی اتنے مطمئن ہیں کہ جیسے جنت میں ان کے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں۔ نیک لوگ تو چلو نیکی کی وجہ سے دھوکہ کھا رہے ہیں، گناہگار لوگ بھی یہی کہتے ہیں نہیں جی اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ کا سب سے زیادہ تعارف انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے، اور انبیاء کی دعائیں یہ ہیں کہ اللہ نیک عمل بھی ایسا کروا جس سے تو راضی ہو جائے، اور پھر اس عمل کی وجہ سے نہیں، اپنے فضل سے مجھے اپنے بندوں میں، نیک بندوں میں جنت میں داخل کر دیں۔ پھر فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ۔ اب سلیمان علیہ السلام جو ہے، ایک اور واقعہ ان کے سفر کا بیان کیا۔ تفقد کہتے ہیں کسی بڑے مجمع میں تعداد کو معلوم کرنے کے لیے کہ کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے، وہاں جو حاضری کا عمل کیا جائے اس کو تفقد کہتے ہیں۔ وہاں تفقد الطیر، سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لگائی۔ اب حاضری کی نوبت مختلف وجوہات مفسرین نے نقل کی۔ مثال کے طور پہ یہ بھی نقل کی ہے کہ پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، حدود کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ بڑی تیز دی ہے، زمین کے اندر دیکھ لیتا ہے کتنا گہرا پانی ہے، تو جہاں کم گہرا پانی ہوتا تھا وہیں سلیمان علیہ السلام کو بتا دیتا تھا، وہ جنات سے کہتے تھے فوراً پانی نکال لیتے تھے۔ تو اس مقصد کے لیے اس کو ساتھ رکھا ہوا تھا۔ فتفقد الطیر، پرندوں کی حاضری لگائی تو کہنے لگے مالی لا الہدہد ام کان من الغائبین، پہلے اپنی طرف نسبت کی، ہو سکتا ہے میں نے توجہ سے نہ دیکھا ہو سکتا ہے میں نے توجہ سے نہ دیکھا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی صفات ہیں۔ ہمارا حال تو برعکس ہے، دوسرا اپنا دفاع بھی کرے گا تو تب بھی ہم اس کو کہیں گے نہیں 100% یہی غلط ہے، ہمارا جو گمان ہے وہ ٹھیک ہے۔ انبیاء کہتے ہیں نہیں ہمارا گمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بخاری و مسلم میں ایک واقعہ نقل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے، کہتے کہ چوری کر رہا ہے؟ اس نے کہا واللہ لم اسرق، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ فوراً کہنے لگے آپ سچ کہہ رہے ہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی کی چیز چپکے سے اٹھا رہا ہے، اب اس نے آگے قسم کھا دی، کہنے لگے آپ سچ کہہ رہے ہیں بھائی، مجھ سے غلط فہمی ہوئی۔ تو انبیاء علیہ السلام کا معاملہ بڑا الگ ہے۔ ہمارے یہاں تو کسی کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو جائے، آپ پورا زور لگا لیں، آپ کسی کا دفاع نہیں کر سکتے، لاکھ سمجھائیں گے وہ بس ایسا ہو گیا، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے۔ اور یہاں سلیمان علیہ السلام فرمایا مالی لا الہدہد، مجھے کیا ہو گیا، میں حدود کو نہیں دیکھ رہا۔ اس میں ایک اشارہ بھی ہے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور پڑتا ہے ان نعمتوں کو اللہ واپس لے لیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ پرندوں میں آج حدود نظر نہیں آ رہا، اب اللہ تعالیٰ نے میری حکومت میں تو سارے پرندے دیے ہیں جتنے بھی میرے علاقے کے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حدود پہ میری حکومت ہی ختم کر دی ہے، وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ تو فوراً فکر پیدا ہوئی کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا میں حق ادا کرنا بھول تو نہیں گیا۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ ہمارے لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، نیکی کے بعد فائدہ ہو جائے گا کہیں گے اللہ بڑا راضی ہے، نیکی کے بعد نقصان ہو جائے گا تو کہیں گے دیکھو نا یہ اسی نیکی کی وجہ سے ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے بندے کو آزمانے کے لیے۔ تو مالی لا الہدہد، مجھے کیا ہو گیا، حدود کو نہیں دیکھ رہا، ام کان من الغائبین، دوسری بات بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی غائب ہو گئی ہو، کوئی مجبوری ہو گئی ہو۔ تو فرمایا یہ
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اس کو عذاب دوں گا، سخت عذاب، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح کر دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میرے پاس کوئی واضح عذر لائے جس کی وجہ سے معلوم ہو کہ اس کی غیر حاضری معقول تھی، بلا وجہ نہیں تھی، باوجہ تھی، پھر اس کو چھوڑ دوں گا۔ یہاں مفسرین نے نقل کیا جو انسانوں کے مانوس جانور ہیں جن سے انسان کام لیتا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، جن سے کام لیتا ہے، اگر کبھی کام میں وہ غفلت دکھائیں تو مناسب سزا دینا، مناسب ادب سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے ان کو ہلکا سا چابک مار دینا یا کوئی ایسی چیز جس سے وہ راہ راست پر آ جائیں، یہ جائز ہے۔ اور جن جانوروں سے انسان نے کام نہیں لینا، اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر نہیں کیا، اب ان کو جب تکلیف دیں گے تو یہ بلا وجہ ہوگی، یہ بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اس پہ بھی پکڑ ہوگی۔ ایک پرانا واقعہ ایک شکاری کا ہمارے استاد جی نے سنایا، کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کا ایک شکاری تھا، ہمارے استاد عمر رسیدہ تھے، ابھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، تو فرمانے لگے کہ ہمارے علاقے کا ایک آدمی جو ہے وہ کسی ناحق مقدمے میں پھنس گیا بیچارہ، قتل کا مقدمہ تھا، کیس اس کے خلاف چلا گیا، اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ جب پھانسی کی سزا ہو گئی، بڑے پیسے لگائے گھر والوں نے، اب گھر کا بڑا تھا تو جو کچھ تھا سب کچھ بیچا، لیکن وہ کیس سے بری نہیں ہوا۔ جب تھک ہار گئے نا سارے، تو اس نے سب کو بلایا، اس نے کہا مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں کیوں پھنسا ہوں۔ کہنے لگے ہم شکار پہ گئے تو جیسے شکاریوں کی عادت ہوتی ہے، تھک گئے شکار کرتے کرتے، تو ایک جگہ نا بندر تھے کثرت سے، تو ہم جو وہاں گئے تو وہ اسلحہ دیکھ کے نا بندر بھاگ گئے سارے، کہیں کہیں ہمیں ہی نہ مار دیں۔ تو ایک چھوٹا سا بندر نا وہ چھلانگ جو لگانے لگا نا درخت سے، تو اس کی ٹانگ پھنس گئی، وہ الٹا لٹک گیا۔ تو ہمیں ایسی شرارت سوچی، ہم نے کہا چلو اسی کو ٹارگیٹ بنا کے اسی کو مار دیتے ہیں، کچھ تو ہاتھ لگے۔ اللہ کا نہ کھانا تھا نہ کچھ کرنا تھا، تو کہنے لگے اس وقت شرارت ایسی دماغ پہ سوار تھی کہ اس کی والدہ جو ہے نا، بندریا جو ہے، وہ آئی اور ہماری منت کرنے لگی نا، دوسرے درخت پہ بیٹھ کے یوں ہاتھ باندھ لیے میرے ساتھ، یوں کہنے لگی بس اسے چھوڑ دو، میرے بیٹے کو چھوڑ دے، لیکن بس وہ شیطانی غالب تھی، کہتے ہم نے اس کو مار دیا۔ کہتے یہ واقعہ ہمارے ذہن سے محو ہو گیا۔ اب جب ہر طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس بندے کو قتل نہیں کیا، میں پھنس گیا ہوں۔ اب میں نے اپنے سارے گناہ یاد کیے کہ میری پھانسی کا وقت قریب آ گیا، تو مجھے وہ فوراً واقعہ یاد آیا ہے رات کو، تو میں نے کہا تمہیں بتا دوں کہ اللہ جانور کے ساتھ بھی کیا ہوا ظلم اللہ خالی نہیں چھوڑتے۔ صحیحین کی روایت ہے بخاری اور مسلم کی، جو آدمی کسی جانور کو بلا وجہ تکلیف پہنچائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کی کمر کو نا ایسے بچھا دیں گے، بعض حدیث میں اس کی مسافت جو ہے 30 میل تک بتائی گئی ہے، اور پھر وہ جانور اس کے کمر پہ چھوڑ دیے جائیں گے، حضور نے فرمایا اس کو سینگ بھی ماریں گے اور اپنے پاؤں سے اس کو لتاڑیں گے بھی سے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ تو جو جانور اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیے ہیں، ان سے اتنی تکلیف پہنچانا جس سے وہ راہ راست پر آ جائیں، ہمارے کام میں جو رکاوٹ ہے وہ دور کر دیں، حد سے زیادہ ان کو مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ ابھی اگلی سال دو پہلے کی بات ہے، ایک دوست کے پاس گئے، اس کو جانور یہ گھوڑے پالنے کا شوق ہے نا، اور گھوڑے بھی اس لیے کہ نچوانے کے لیے لوگ جیسے وہ میلے پہ لے جاتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، یہ اس پہ انہوں نے وہ زنجیر بنائی ہوئی تھی، اس پہ خاردار تاریں ہوتی ہیں، خاردار تاریں، نوک لگی ہوئی، نوکیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ بیچارہ، وہ گھوڑا تو گھوڑا ہے نا بیچارہ، وہ ان کے مطلب پہ نہیں ناچتا تو اس کی یہ جگہ کھینچتے ہیں، یہ زخمی ہو جاتی ہیں، پھر اس پہ نمک لگاتے ہیں۔ تو کہنے لگا یہ جب 2-4 دفعہ اس کو نمک لگ جاتا ہے نا تو اس کو بہت جلن محسوس ہوتی ہے زخم پہ، تو پھر آئندہ جب اس کو وہ دکھاتے ہیں نا زنجیر،
تو اس کو عقل آ جاتی ہے، پھر یہ مقابلے میں صحیح طرح ناچتا ہے گھوڑے پہ۔ اب یہ ہمارے ذمہ داروں کا شوق ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بے زبان ہے اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ نے اس کو ہمارے لیے اس لیے مسخر نہیں کیا کہ وہ ہمارے لیے ناچ گانے کرے، اللہ نے اس کو ہماری ضروریات کے لیے مسخر کیا ہے، ہمیں اس کا مالک نہیں بنایا، مالک سب کا اللہ ہی ہے۔ اس کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ ہم اپنی ضروریات کے لیے ان سے کام لیں، نہ یہ کہ ہم اس کو تفریح بنا دیں، کتے لڑا رہے ہیں اور کبوتر لڑا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لڑا رہے ہیں۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یہ ساری جو جانور ہمارے کام کے نہیں ہیں، ان کو جو تکلیف ہے اللہ کے ہاں اس کا بھی مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں اللہ ہمارے دل میں اتار دیں اور سمجھ عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔